میرے سرکار کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سے ان کی عظمت کا اپنی زبان سے ان کا پہلو سنو. حضرت امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے. ابن جوزی جیسا مشہور ناقد انسان وہ بھی میرے رسول کے میلاد کے متعلق پوری کتاب نقل کرتا ہے. بہت سارے لوگ ابھی یہ سوال آیا یہ تو 12 وفات کا دن ہے تم اس کو مناتے ہو. یار سنیو کچھ تو خیال کرو. زمانہ کہاں پہنچ گیا اور آپ تم ابھی اسی چکر میں پڑے ہوئے. اور مجھے ایک گلہ ہے آپ لوگوں سے. 80 سال عمریں ہو گئی ہیں, 70 سال. اب بھی سوال پوچھ رہے ہیں مولوی صاحب نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے؟ کرتے ہیں پھر نال پوچھنے جائز. میلاد کی محفل میں آ کے محفلیں منا کے کھا کے پی کے پھر پوچھتے ہیں یہ جائز ہے جی؟ عجیب یار تمہارے عقیدے ہیں. اور سنو آج چلو یہ بھی ایک بات عقیدے کے حوالے سے ہو جائے. عقیدہ تو تم سے جس آنے گنڈ سمجھنے ہو اے دیکھو یہ چیزاں جڑیاں نا دوڑے شوڑے سن لے سو پر یہ چیزاں ضروری ہیں. یہ ہوتی ہے گرا اس سے عقیدہ ہے. کھینچو بابا اس کو گرا کا اصول ہے بس جتنا کوئی کھینچے گا نا اتنی. تو عقیدے کو بھی بابا عقیدہ اس لیے کہتے ہیں جتنا اس کو کوئی چھیڑے یہ اتنا پکا ہوتا ہے. عقیدے اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی ذرا سا کہ میلاد کیوں کرتے ہو یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. اچھا جی آئندہ نہ کر سا. یہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ اس چیز کا نام ہے کہ کوئی کہے کہ یہ کام چھوڑو تو تم کہو اچھا پہلے تو کچھ گڑبڑ لگتی تھی پر اب جب تو منع کر رہا ہے نا تو لگتا ہے یہ کام بڑا مضبوط ہے. جتنا کوئی چھیڑے اتنا عقیدے میں مضبوطی آنی چاہیے. جتنا کوئی اس سے ورغلائے کیوں کہ وہ شیطان کوئی بے اولاد مرا نہیں ہے زندہ ہے ابھی بھی ایکشن میں ہے بھرپور ایکشن میں. اور رب کا قرآن کہتے ہیں من الجنۃ والناس جن اور انسانوں دونوں روپوں میں آتے ہیں. سمجھ آئے؟ تو وہ کیا ویسے بیٹھا ہوا ہے؟ وہی تو ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک جملہ سنتے جاؤ. میرے رسول نے فرمایا یہ جو شیطان ہے نا اس کو رب نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. حدیث ہے صحیح مشکات کے اندر یہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح حرکت میں گردش کر دیتا ہے. اور اگلی بات تم نیکی کا سوچتے ہو. دماغ حاضر ہے نا سب کا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو. تم نیکی کا سوچتے ہو تھک سے یہ ورغلا دیتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ تمہیں کیسے سمجھ آئے؟ تم تو دوڑوں کے سرکار ہو جناب آتے پڑی ہیں تمہیں کیا سمجھ آئے؟ یہی تو رول ہے نا. یا تو پہلے تو کوئی صحیح بولنے والا آتا نہیں آئے تو تم لے کہتے ہو نہیں یار مولوی نہیں مزہ کوئی نہیں آیا. یہ مزے لیتے 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 اس حالت پہ آپ کی سنیت پہنچ چکی ہے. تو آؤ سنو غور سے سنو. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کا. تم سوچو تم نے سوچا اس نے ٹھک سے سنی نے توجہ سوچا نیکی کا کہ یار میلاد کرنی چاہیے میلاد کا پروگرام ہونا چاہیے. اس نے فوراً ٹھک سے وسوسہ ڈالا یار خرچہ کس لیے کرتے ہو اتنا جو ہے نا بچوں کی پڑھائی پہ لگا دو. تو یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کا سوچو. تو بھائی تبھی تو ڈالتا ہے نا کہ نیکی کے خیال سے واقف ہے. بھائی اگر وہ خیال کا پتہ ہی اس کو نہ ہو تم نے سوچا ہے اور پھر ہے ایک یہ سمجھنا ایک ہو کر کروڑوں کے خیالوں سے بھی واقف ہے. تو میں حیرت کا اظہار کرتا ہوں اس مسلمان کے عقیدے پہ کہ جو شیطان کے بارے میں تو مکمل یقین سے کہتا ہے کہ میں نے نیکی کا سوچا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کا عقیدہ ہے کہ شیطان خیالات سے بھی واقف ہے. تو میرے رسول کے غلاموں اگر شیطان تمام لوگوں کے خیالوں سے واقف ہو سکتا ہے تو کائنات کے اندر رحمت دو عالم نبی مجسم نور مجسم فخر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ارے اگر شیطان کے لیے اتنی طاقت مانتے ہو تو شرم کرو نبی کے لیے مانو. اور سنی تو کہتا ہے کہ میرے رب کا نبی خیال آنے سے پہلے بھی سب کچھ جان رہا ہوتا.
یہ دلیل ذہن میں رکھنا، اگر شیطان خیال کو جانتا ہے تو کیا رب کا نبی نہیں جانتا؟ کیسا بیہودہ عقیدہ ہے کہ جی نبی کو کچھ پتا نہیں. تو خیر میں بات آگے بڑھاتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات کہاں تک پہنچی تھی؟ آئے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے توجہ ہے آپ کی. حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرن کثیرا آپ بیان کرتی ہیں جس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. میں ذرا روایت اکثر ہر جگہ پر یہ ضرور بیان کرتا ہوں اس لیے کہ سیدہ طیبہ حضرت آمینہ کے مقام کی عزت و عظمت کے دفاع کی وجہ سے جو رب کے طرف سے، رب کے رسول کی طرف سے مجھے انعام ملا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں بیان کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن بڑے وثوق سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، سیدہ آمینہ کی شان بیان کرنے سے رب کا حبیب بڑا خوش ہوتا ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارا پنڈی میں ایک رولا، یہ بدر صاحب کو پتہ ہے، اٹھا تھا کہ وہاں پر ایک شیطان کی ذریت میں سے ایک بندے نے تقریر کی آ کر نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ رسول اللہ کے والدین کافر مرے تھے، اور کھل کے کہہ دیا تھا کہ یہ جہنمی، اور وہ آگ نعوذ باللہ یہ کہ آگ وغیرہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. وہ الفاظ اس نے سمجھا شاید یہ جس طرح اور علاقوں میں ہوتا ہے تو ادھر بھی کام چل جائے گا. الحمدللہ دوسرے دن جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے تو پھر ہم نے کہا ابھی ہم سنی زندہ ہیں، بغیرت تو نہیں ہوئے. ابھی اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم کہتے ہیں میں بغیرت نہیں ہوں، تو اگر میرے رسول کی والدہ کے متعلق تو انگلی اٹھائے تو کیا ہم سنی خاموش رہیں گے؟ اس کے الحمدللہ جلسے ہم نے کیے 2 3 4 اور ناطقہ بند کر کے رکھا، اور الحمدللہ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی کوئی منکر جرأت نہیں کرے گا کہ سیدہ آمینہ کے خلاف زبان درازی کر سکے. الحمدللہ. تو بس جو ہوا وہ ہوا، سرکار نے جو کرم کیا تو مجھے پھر پتا چلا کہ واقعی میرے رسول کی والدہ کی شان بڑی ہے نا. تو آئیے جو جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیے. حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرن کثیرا، میرے آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں عرب کے اندر دستور یہ تھا جب خامد فوت ہو جاتا ہے بیوی کے لیے لازم ہوتا کہ بیوی عطر نہیں لگا سکتی، کپڑے نئے نہیں پہن سکتی، 1 سال تک وہ سوگ منانا اس کے لیے واجب اور لازم ہوتا. اگر وہ سوگ نہ مناتی لوگ اس کو اپنے معاشرے کا حصہ نہ سمجھتے، اس کی اوپر تانا دھرازیاں کرتے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہوا. حضرت سیدہ آمینہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کو ایک دن حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا حضور نے بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میری بیٹی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا ترک کر دیا ہے. عرض کی ابا حضور وہ کس طریقے سے؟ تو میرے حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا بیٹی وہ اس طرح کہ تم جب بھی میرے پاس سے گزرتی ہو تمہارے جسم سے عجب قسم کی خوشبو آتی ہے. بیٹی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے عطر لگانا شروع کر دی ہے، سوگ منانا ترک کیا ہے. عرض کرنے لگی سیدہ آمینہ ابا حضور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے سوگ منانا ترک نہیں کیا. بیٹی اگر سوگ منانا ترک نہیں کیا تو پھر یہ رنگ کیسا، یہ خوشبو کیسی، یہ سلسلہ کیسا؟ جب مجبور ہو گئی تو عرض کیا ابا حضور بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو سن لیجئے مجھے رب کعبہ کی قسم جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے تب سے میرے حالات بدل گئے ہیں. بیٹی وہ کیا؟ ابا حضور جس دن سے جناب عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے میں رستوں سے گزرتی ہوں تو رستوں کے درخت جھک جاتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے، اور درندے سروں کو جھکا لیتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، نبی کی ماں تم پہ سلام ہو. ابا حضور اس دن سے لے کے آج تک قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی کستوری نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، لیکن قدرتی طور پر میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جب میں رستوں سے چلتی ہوں تو رستے بھی مہک جاتے ہیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا
اب تو یاد ہو جانا چاہیے، گانا فوراً یاد کر لیتے ہو، ڈرامے کے جملے فوراً یاد ہوتے ہیں، نبی کی محبت کا اور سرکار کی یہ نعت کا شعر یہ یاد کرو۔ اور جب یہ کالج کے دوست میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جب جاتے ہو نا، ہاتھ میں جناب فائلیں پکڑی ہیں تو جا رہے، کوئی انڈیا کا گانا صبح صبح ناشتہ ہو رہا ہے نا، اٹھو غسل خانے میں جاؤ، وضو میں جاؤ تو جناب سیٹیاں بج رہی ہیں۔ اور وہ میں چاہتا ہوں میلاد کے صدقے ایسا ذرا دستور بناؤ نا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو زبان پہ یہ آواز، یہ ساز، یہ انداز جاری ہو، کیا سرکار جیا سونا آیا ہے نا، بولو سرکار نارب نے بنایا ہے، نارب نے بنانا ہے، سرکار جیا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میری مائیں بہنیں بھی اس گفتگو کو سن رہی ہیں واسطے کے ذریعے، تو میں ان کی طرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج یہ قوم بگڑ کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس قوم کی لوریاں بدل گئی ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب مائیں بچوں کو گود میں لیتی تو انہیں لوریاں سناتی، کوئی ماں قرآن کی سورہ رحمان پڑھتی، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، بچہ نیند کی آغوش میں گیا تو جس بچے کے کانوں میں رحمان کی چاشنی آئے ہے، قرآن کی چاشنی رس گھول گھول کے اس کو نیند کی آغوش میں دے دے تو وہ بچہ یقیناً جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو کہیں محمد بن قاسم بنتا ہے، کہیں بختیار کاکی بنتا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جب آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ بچپنے میں استاد کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا گیا پڑھانے کے لیے، استاد کے سامنے گئے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بیٹا الف با، استاد کا منہ دیکھتے ہیں، پڑھو بیٹا الف با، پڑھو بیٹا الف با، جب غصہ کیا نا تو کہا اچھا پڑھتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ استاد تو پریشان ہو گیا، یہ کیا کہاں پڑھا؟ کہا استاد جی چھوڑیے، اس سے آگے پڑھائیے۔ بیٹا کہاں پڑھا؟ نہیں چھوڑوں گا جب تک بات نہیں بتاؤ گے۔ عرض کیا استاد جی میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی، یہ 15 پارے تو سن کے میں نے بدن میں یاد کریے ہوئے، آگے کی بات کیجئے، مجھے پڑھائیے۔ تو میرا بھائی جن بچوں کی لوریاں رب کا قرآن ہو نا تو وہ کبھی گستاخان رسول نہیں بن سکتے، وہ کبھی منکر دین نہیں بن سکتے، وہ کبھی ان کی سوچ انگریزی اور ہندوؤں والی نہیں ہو سکتی، ان کا طریقہ گستاخان رسول اور کافروں والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، وہ زمانہ بھی تھا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بھئی جو بھی یہ میلاد کے محفل رسول کی یہ بات کریں گے، جو بھی کریں گے رسول کی بات کریں گے نا۔ اللہ اکبر، وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے، بارگاہ میں بچے حاضر ہیں، بچے کہتے ہیں دادی اماں آج ہم وہ کہانی نہیں سنے، اس وقت آج جس طرح سلاتی ہیں نا دادی اماں کہانیاں، تو بچوں کو کہتی ہے، کوئی کہتی ہے چڑے چڑیا کی کہانی، کوئی کہتی ہے جناب بٹر کی کہانی ہے نا، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، چلو بیٹا سو گیا چلو۔ ہائے اس وقت کی مائیں تھیں، بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں، کوئی بدر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتی ہے، کوئی احد کی جنگ کی شجاعت اور دلیری کی وہ داستانیں سنا کے بچوں کو سلا دیتی، اور کوئی کربلا کا وہ خونی منظر بیان کرتے ہوئے بچوں کو اسی انداز سے متفکر و متبحر آغوش نیند میں دے دیتی، اور کوئی ماں ایسا کرتی کہ میرے رسول کے معراج کی بات کر، اور جب کوئی ایسی ہوتی کہ کہتی بیٹا آج تمہارا ذائقہ بدلتے ہیں، آج رحمان کی تلاوت ہوگی، اور یوں ہی بچے سو جاتے ہیں۔ ایک دن یہ تاریخی اور حدیث کے حوالے سے میں اس کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں، بچے اکٹھے ہیں، کہتے ہیں دادی اماں آج ہم بدر اور احد کے قصے نہیں سنیں گے، چڑے چڑیا کی کہانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ اور میں آپ کو اپنا کہتا ہوں، اللہ میرے والد گرامی کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے،
اور خدا پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ یہ جتنے تاریخ اسلامی کے بڑے بڑے واقعات ہیں یہ ہمارے والد گرامی، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، آپ کو دیہاتوں کا پتہ ہے کہ جناب وہ چولہے کے آگے جلا کر تو سارے لوگ بیٹھتے، تو ہمارے والد گرامی ڈیلی ہمیں ایک واقعہ قرآن و حدیث سے سناتے ہیں۔ اور جب میں ادارے میں پڑھنے آیا اور میں نے وہ واقعات جب دوبارہ سے پڑھے، جب ہم اس میں، تو میں یوں محسوس کر رہا تھا جس سے میں بہت کچھ پہلے ہی سیکھ کے آیا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور الحمدللہ رجحان پھر اسی طرف لگا نا، یہ محنت والدین کی ہوتی ہے، تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بچے دادی اماں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دادی اماں ہم نے آج چڑے چڑیا کی کہانی نہیں سننی۔ دادی اماں کہتی ہے بیٹا، دادی اماں ہم نے آج بدر کے قصے نہیں سننے، احد کے قصے نہیں سننے، ہم نے آج معراج کی بات نہیں سننی۔ اے بیٹا کیا سننا ہے؟ عرض کرتے ہیں بچے دادی اماں آج ہمیں یہ سناؤ، ہمیں یہ بتلاؤ کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا۔ آج ہمیں یہ بتانا پڑے گا۔ ہمارے دادی اماں ہمیں بتاؤ آقا کا، تو یہ دادی اماں کون ہے؟ یہ رسول کی صحابیہ ہے۔ فوراً بولی، کہنے لگی بچہ کیا سنو؟ نہیں دادی اماں سنیں گے آج ہم آقا کے لب و رخسار کی بات سنیں گے، آج ہم آقا کی وہ مدبری آنکھوں کی بات سننا چاہیں گے، آقا کی نورانی پیشانی کی داستان سننا چاہیں گے، آقا کے وہ چاندی کی طرح چمکتے ہوئے بالوں کی بات سننا چاہیں گے۔ تو میرے آقا کی غلامہ کہتی ہیں کیا بتاؤں؟ کہتی ہیں بیٹا فواللہ ما رأیت رسول اللہ، بیٹا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ تو بیچ میں بچے بھی وہ آج کی بچوں کی طرح تو نہیں تھے کہ جنہیں کمپیوٹر اور ویڈیو گیموں کے سارے بٹن یاد ہوں، پر انہیں ذرا سی نماز اور نعت سن لو تو انہیں ہی ہمیں تو نہیں پتا ہے، یہ مولویوں سے پوچھو ہے، یہ وہ نہیں تھا، بچوں کو معلوم تھا صحابی کس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ آج اللہ کرے آپ کو یہ پتا چل جائے بھابھی کس کو کہتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تم تو صحابہ تو بڑی بات ہے، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں بھابھی کس کو کہتے ہیں، بچوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے، لیکن پتا کیسے چلے؟ دوڑوں سے تو پتا نہیں چلتا۔ بات جو میں کرنے لگا ہوں تو سنیے، صحابی بچوں کو پتا تھا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے رخ والضحیٰ کی زیارت کی ہوئی ہوتی ہے۔ بچے فوراً کہنے لگے، عرض کرنے لگے دادی اماں تمہارا تو شورا اس پورے علاقے میں یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی صحابیہ ہو۔ دادی اماں اگر رسول اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر تم صحابیہ کیسے بن گئی؟ اب دادی اماں خاموش ہے، کیا جواب دے؟ کہتی ہیں بیٹا جب سوال کیا ہے تو سن لو، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی، اس لیے لِأَنَّ وَجْهَهُ كأنه شمس طالعة۔ رسول اللہ کا چہرہ تھا، وہ چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ آقا کے چہرے سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، یوں لگتا جیسے وہ چمکتا ہوا سورج ہو۔ بیٹا جیسے کوئی سورج کی طرف نگاہ ڈال کے اس کی طرف نظر جما نہیں سکتا، اسی طرح میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی۔ تو میرا بھائی اور میری جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے گا نا تو ہمارے بچے پھر کہنے کے بغیر کہیں سے محدث دل بھی کھڑا ہوتا نظر آئے گا، کہیں سے خالد بن ولید کی روحیں پکار پکار کر کہتی ہوئی عظمت کے اعلان کرتی نظر آئیں گی۔ یہ صرف ہم نے افسوس، یہ ساری باتیں ہم نے تقریروں تک رکھ لی ہیں۔ واہ جی مولوی صاحب بڑی سونی تقریر کی ہے، بس ختم۔ تو آئیے آج کی اس محفل سے ایک سبق سیکھنا ہے کہ ہم جس نبی کے میلاد کی بات کرتے ہیں اس نبی کی شان کتنی نرالی ہے نا۔ تو میرا بھائی میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کا وہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا، سیدہ کے بطن کو منور کر کے جب وہ وقت گزرتا گیا، میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں 12ویں شب تھی، سحری کا وقت ہے، یہ آخری جملے میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت ہے، 12 تاریخ 12 ربیع الاول سوموار والا دن سحری کا وقت ہے۔ تو میں اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی ہے۔
ہلکا ہلکا نور پھول پھیلنا شروع ہو گیا، ہلکی ہلکی کرنیں کہیں سے پھوٹنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، اتنے میں میرے گھر کی دیوار پھٹی تو وہاں سے 3 عورتیں اندر آئیں، لمبے لمبے قدوں والی۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ آمنہ تجھے مبارک دینے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آیا آیا سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر کے اندر کہیں سے پرندے آ گئے، پرندے سبز سبز پرندے ہیں، ان کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر میرے بستر کے گرد بکھیر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور ان کی عجب عجب چہچہے پیاری 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 آواز ہے، میرے کانوں میں رس بول رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر اچانک نور ہی نور پھولنا، نور ہی نور ہونا شروع ہو گیا۔ ہلکی جی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں، فخرج منی نور، میرے جسم سے اچانک نور ظاہر ہو گیا، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا۔ آمنہ ہوش و حواس میں بول رہی ہو، عورتیں آ کر مبارک دے رہی ہیں بچہ ہوگا، تم کہہ رہی ہو نور، کچھ تو خیال کرو۔ کہا جب ہوئی نور تو میں کہوں کیا، جب آئے نور تو میں اپنی طرف سے کیا کہوں، تھا میرا لال پر آیا نور بن کے، پیار سے کہہ دیجئے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں یہ عام عورتوں کی طرح میرے معاملات نہیں تھے کہ عورت اگر عام حالات ان خاص دنوں میں ہوتی ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے، محلے کی عورتوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرا کسی کو ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میرا لال موجود تھا، اللہ اکبر۔ اور سیدہ فرماتی ہیں وہ ایک کمال کی بات ضرور بتاؤں گا کہ میرا نبی نبی ہے، جب تھا تب بھی نبی تھا، جب آیا تب بھی نبی بن کے آیا ہے۔ وہ ہماری طرح کی ولادت نہیں تھی کہ جناب معاذ اللہ مولوی صاحب کی ولادت ہوئی تو گھر پورے محلے میں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیں ٹیں چیں چیں کی آواز مچ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ میرے آقا کی ولادت ہے، باسعادت ہے، میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے جسم سے نور نکلا، جب میرے جسم سے نور نکلا، فرماتی ہیں اچانک میں نے ادھر مشرقوں کی طرف نگاہ کی، مغربوں کی جانب دیکھا، فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مشرقوں میں دیکھا، میری نظر مشرقوں میں چلی گئی، ادھر دیکھا مغربوں کی وسط میں چلی گئی، اور میں نے مشرق میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، مغرب میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، اور خود میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ولادت کے وقت میری ماں نے ایک نور دیکھا جس نور نے شہر بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہہ کے ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، نیلا جس کو ماہ تمام ہے۔ میرے رسول اللہ کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال اس کی ولادت ہوئی، یہ میرے آقا کی آمد ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو پھر سنی نے جب یہ سنا بھی نبی کی ماں سے،
پھر قرآن کو اس کے مطابق جب دیکھا تو قرآن کہتے قد جاءکم من اللہ نورن، جاءکم آیا تمہارے پاس رب کی طرف سے نور۔ نبی کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، وہ نور میرے جسم سے نکلا ہو۔ تو سنی نے اپنا ایک ورد زبان نعرہ سنا دیا کہ آج میلا تم بھی ہے، آج میلا تم بھی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلا تم بھی ہے، آج میلا کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ، آ گیا وہ نور والا، آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا۔ میرے سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال جب دنیا میں آیا تو بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پیارے کے سراپے کو دیکھوں۔ فرماتی ہیں لما بداتہ کانا مقولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا۔ میرا لال جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، مقہولاً آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آئے تھکے ہوئے بولے ہو یار، یہ میرے سرکار کی ولادت ہو رہے بیان ہو رہی ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، اپنی یہ بچوں کی ولادت کو بھی تصور میں رکھو یار، ولادت ہے تو تبھی پورے کائنات میں ہر ایک ہی زبان پر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ۔ مرحبا ویسے تو نعرے نہیں لگ رہے نا، کوئی آیا کوئی تھا تو بس۔ میرے رسول اعظم کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، مقہولاً مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا۔ میرا لال آیا، میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ پیار سے آواز آئے، مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا کنگھی کیے ہوئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناڑ ناف کٹے ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے، پاک صاف آئے، ذرہ برابر نجاست نظر نہ آئی۔ نور جو نکلا نجاست کیسی، مغسولن غسل دیے ہوئے آئے، معطرن عطر 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 لگے ہوئے آئے۔ میرے آقا معطرن عطر لگے ہوئے آئے، مطہرن پاک آئے، صاف آئے، ساجدن ادھر آئے، اپنے سر کو سجدے میں ڈال لیا تھا۔ ذرا ذوق کا اظہار کرنا ہے نا، میرے آقا کی ولادت ہے بھائی، آئے سر سجدے میں ڈالا۔ تو پھر ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا، ہاں یہ یاد کرنا ہے، سرکار جیا سونا آیا ہے نا، سرکار جیا سونا۔ اب اگلا جملہ سننا، میرے آقا آئے سر سجدے میں ڈالا۔ ایک دن ایک بندہ کھڑا ہو گیا، او مولوی صاحب کوئی خیال کرو یار، کیا بول رہے ہو؟ پہلے دن کا بچہ اس کو کیا پتا سجدہ ہو۔ آج 70 سال کے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں آتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، سوال ٹھیک ہے۔ سجدہ کرتے ہیں کبھی ناک اور کبھی پیچھے سے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سجدہ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ خیر نماز کی پابندی اور اس کا طریقہ یہ تو بچپن میں ہر ماں باپ پہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے گھر کے اندر نماز روزہ اور یہ بنیادی مسائل سکھائیں۔ لیکن جب ماں باپ ہی پیداوار کیبل کی ہو، معاف کرنا، ماں ایسی گھر میں آئے کہ جس نے زندگی کو آنکھ کھولی تو کیبل ہی کیبل، ڈیش اینٹینا تو ٹی وی وہ خاک سمجھائے گی،
اور آج میرے رسول اللہ نے فرمایا تھا جب نکاح کرو تو آج کل لوگ پہلے دیکھتے ہیں جہیز کتنا لائے گی لڑکی، صورت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، پھر کہیں کسی کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے، عقیدہ یا دین کیا ہے، یہ تو خیال ہی نہیں آتا نا. ہم کہتے ہیں با جی گھر آنا بسنا چاہیے، تو آگے جو ایسی بےہودہ قسم کے مائیں ہوں گی تو آگے اولاد بھی تو پھر کلبوں کی زینتی تو بنے گی. تو یاد رکھیے جب تک مائیں قوم کی مائیں زندہ تھیں باحیا تھیں، قوم بھی باحیا تھی اور زندہ تھی. اصل چیز ماؤں کی ہے. تو آئیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شادی کرو تو اس وقت صورت کو صرف دولت کو دیکھ کے نہیں، پہلے یہ دیکھو یہ دین میں کیسی ہے، وہ خدا کا حق کیسے ادا کر رہی ہے. تو جو خدا کا حق نہیں ادا کرے گی وہ تمہارا حق کیسے ادا کرے گی؟ جو خدا کے معاملے میں خائن ہے، 5 وقت کی نماز اس کے لیے ذمہ لازم تھی وہ نہیں پڑھتی، وہ تمہارا حقوق اور تمہاری امانت کو کیسے سنبھال کے رکھے گی؟ لہذا یہ دعوت فکر ہے میرے سننے والوں کے لیے، جو کہ آپ کو بڑے جملے سخت لگتے ہیں، ایک گلا مولوی صاحب کرن جوگیاں نہیں ہے نا. بہرحال ہم تو کہتے رہیں گے جو ہماری ذمہ داری. بات کہاں تک پہنچی تھی؟ میرے سرکار آئے سر سجدے میں ڈالا. سوال ہو گیا پہلے دن کا بچہ اس کو کیا پتا سجدے کا؟ میں نے کہا وہ تیرے بچوں کو نہیں پتا ہوتا، یہی تو تجھے بتلا رہا ہوں پاگل نہ بن. جو محمد آئے وہ میرے تیرے بچوں جیسے نہیں تھے، وہ بے مثل و بے مثال بن کے آئے. کہا ایسے کیسے؟ میں نے کہا جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہماری عقل و دانش اور وہ ہمارے مقام سے اس کا مقام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بولا کیسے؟ میں نے کہا ایسے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں، جھٹکا لگا وہ منہ کے بل گرا، ایسے ہی ہے نا، تو ہمیں نیند آ جائے تو ہمارے ہوش حواس، ہم اپنے ہوش حواس کھو بیٹھتے ہیں، جسم برقرار نہیں رکھ سکتے. لیکن رب کے قرآن سے پوچھو، رب کا قرآن کہتے حضرت سلیمان علیہ السلام. پیار سے بولنا ہے، پیار سے بولنا ہے بابا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جب آپ کھڑے ہوئے نا سوٹی پہ ٹیک لگا کے، چھڑی پہ آسا پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، روح نکل گئی، سال پورا کھڑے رہے. بھائی روح نکل گئی، سال پورا کھڑے رہے. قرآن کہتا ہے پورا سال کھڑے رہے. جن آپ کو دیکھتے نا ان کو کام پہ لگایا ہوا تھا، تو دیکھتے کہ وہ کھڑے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لگے رہے کام پہ. اور جب کام مکمل ہوا نا تو رب کی حکمت کے مطابق وہ سوٹی جو تھی نا چھڑی، نیچے سے اس کو وہ ہوتا ہے نا کیڑی، کیا کہتے ہیں اس کو، دیمک سیخ، اس نے کھایا، آپ نیچے گرے. جنوں کو پتا چلا ہو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال. تو کتنا عرصہ کھڑے رہے بھائی یہ نوجوان؟ بولو. وہاں سٹیچو بنا کر نہیں کھڑا کیا گیا تھا. قرآن کہتے ہیں ہاسا پہ کھڑے ہوئے جیسے عام بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور کمال یہ تھا سلیمان علیہ السلام کے چہرے کی سرخی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی. ذرا سوچو. آئے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور کچھ ایسے مردود ہوتے ہیں جو جیسے ہی مرتے ہیں شکل ہی بگڑ جاتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیکن یہ رب کا رسول ہے، جتنا عرصہ کھڑے رہے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے. یہ تو سبحان اللہ کہنے کی بات ہے نا یار. اتنا جسم سلامت، خوشبو سلامت، حیات سلامت، کیفیت سلامت. تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ پیغمبر کی بات ہے. عام بندے پہ قیاس نبی کی ذات کو نہیں کر سکتے. تو تیرے میرے بچوں کو تو آئے تو روتے ہوئے ہی فرصت رونے سے ہی نہیں ملتی. یہ رب کا نبی ہے، آئے سر سجدے میں ڈالا ہے. اور میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں، میرے آقا کی والدہ فرماتی ہیں سر سجدے میں ڈالا میرے لال نے. میرے کانوں میں اچانک آواز آئی، میرا لال یہ پڑھ رہا تھا، اللہم رب حبلی امتی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کرنا، میری امت میری امت میری امت. ہائے ہائے، پتا چلا یہ آنے والا لجپال بے خبر نہیں ہے، بے علم نہیں ہے. پہلے دن پتہ ہے کہ امت ہے، اور پہلے دن اپنی ڈیوٹی کا بھی پتہ ہے کہ میں انہیں بچانے آیا ہوں، میں انہیں بخشوانے آیا ہوں.
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی یہاں میں کہا کرتا ہوں بے وقوفو سنیوں کو نہ چھیڑو، سنیوں پہ رسول اللہ کی رحمت کی نظر ہے۔ کیوں کہ وہ نبی جو میرا بلا کرے میری بخششوں کی دعا کرے، مجھے بھول جا وہ حشر میں، مجھے بھول جا وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے۔ تو آئیے میرے سرکار کی یہ ہے میرے آقا کا، ابھی تو بیانی کچھ نہیں کیا، ابھی تو رونقیں میری پیچھے رہ گئی ہیں، لیکن میں نے چونکہ نور کو بیان کرنا تھا تو رب کا نور بشری لباس پہن کے آ گیا۔ وہ رب کا نور، بھائی ایک ہی بات یاد رکھو، میرے آقا نور عینی حصی بھی تھے، میں نے ایک بات کہی، میرے آقا نور حکمی بھی تھے اور نور حصی بھی تھے۔ سمجھاتا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے، نور ہے، تو کیسا نور ہے؟ یہ حکمی نور ہے۔ اور میرے آقا نور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کا بھی نور ہے، تو یہ حصی نور ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا حصی نور بھی تھے، حکمی نور بھی تھے۔ حصی نور ایسے سیدہ فرماتی ہیں آئے تو سارا عالم جگمگا گیا۔ اور پھر اگلی بات سننا، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آئے ہائے سحری کا وقت ہے، میں گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں چراغ کی روشنی میں کچھ کام کر رہی ہوں، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گری، پریشان ہو گئی، ڈھونڈتی ہوں۔ فرماتی ہیں فَإِذَنْ، اچانک میں کیا دیکھتی ہوں، دروازہ حجرے کا کھلا، سرور انبیاء اندر آئے، کمرہ ایسے روشن ہو گیا میں نے اس روشنی میں سوئی کو اٹھا لیا تھا، ہے نا۔ اور پھر اگلا سننا، اگلا سننا، اگلا سننا، یہ ترمذی شمائل کے اندر موجود ہے، اس کو سیرت کے اندر، حلبیہ کے اندر برہان الدین حلبی نے، باقی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میرے آقا کا احد کے میدان میں دانت مبارک ٹوٹا، یہ ہلکا سا، بس میری گفتگو اینڈ ہو رہی ہے، ہلکا سا دانت آگے سے ٹوٹ گیا۔ ہمارا دانت ٹوٹ جائے بدے لگتے ہیں، پر راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا وہ دانت مبارک ہلکا سا ٹوٹا نا، حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے، حسن میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اب اگلا جملہ سننا، اللہ اکبر سے آپ یہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ ایک دن ہم جس وقت ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات پہ میرے آقا مسکرائے، تو آقا حضور ہماری طرح کھلکھلا کے کبھی نہیں ہنسے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہا ہا ہا، ایسے نہیں۔ راوی صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو کھلکھلا کے ہنستے، آپ مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، اور تبسم جب فرماتے تو آپ کے لب مبارک دانتوں کے آگے سے پردہ ہٹاتے، آپ کے یہ نواجز، یہ دانت ہے نا، یہاں تک آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو جاتے، تو سامنے کا دانت چونکہ ہلکا سا ٹوٹا تھا، راوی کہتے ہیں حضور مسکرائے، خدا کی قسم آپ کی وہ جو ٹوٹے ہوئے دانت کی کھڑکی تھی وہاں سے ایک نور کی شعاع نکلی جس نے پوری دیوار کو روشن کر دیا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ نور آیا، نور آیا، نور آیا، نور، نور آیا، نور آیا، نور آیا، بولو نور، نور آیا، نور آیا، نور آیا، نور، چھا گئی ساری رحمت، چھا گئی ساری رحمت، ہو گئی ظلمت دور، نور آیا، نور آیا، نور آیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے آقا نور بھی تھے، ہیں اور بشر بھی، نور بھی اور اچھیاں بولو، اے منہ کوئی لفظ بول چھوڑو، نور بھی تھے اور نور تھے، تو رب کے نور کا ٹکڑا نہیں،
رب کے نور کا ٹکڑا نہیں تھا میرا نبی، کیونکہ رب کے نور کے حصے ٹکڑے وکڑے اللہ کی وہ ذات ہے جو تجزی سے پاک ہے، ٹکڑے ہونے سے۔ نبی کا نور رب نے اپنے نور کی خاص توجہ سے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا۔ تو میرا نبی مخلوق ہے، میرا رب خالق ہے۔ لہذا جو بیہودہ قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں نا کہ جی نبی کو نور مانو تو اللہ کے نور بھی، اللہ بھی نور، نبی بھی نور، یہ تو شرک ہے، وہ بے وقوفی ہے۔ اس طرح نبی بھی اللہ بھی مالک ہے اور ہم بھی مالک ہیں کہ نہیں؟ میں پوچھوں یہ باہر مکان کس کے، تو آپ کہیں گے اس کا میں مالک ہوں۔ تو کہتے تو مالک ہے، رب کہتے لہو ملکوت السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا میں مالک ہوں۔ تو فرق ہے، رب مالک حقیقی ہے، ہم مالک مجازی ہیں۔ اسی طرح رب نور ہے، کیا کم سے کیفیت سے پاک ہے، وہ کیسے ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور میرا نبی نور ہے تو رب کا پیدا کردہ نور ہے، اور نبی بشر بھی ہے۔ پر یاد رکھنا منکر جماعت کی طرح ہمارا یہ عقیدہ قطعا نہیں کہ نبی ہم جیسا بشر۔ کبھی رسول اللہ کی بشریت کا انکار نہ کرنا، ہم یہ قطعا نہیں کہتے کہ نبی بشر نہیں، لا حول ولا قوت، کیونکہ نبی ہوتا ہی بشر ہے، لیکن ہم جیسا نہیں۔ پیار سے کہہ دو نا، شاید سوال ہو جی قل انما انا بشر مثلکم، قرآن تو کہتے ہیں نبی کہہ دو میں تم جیسا بشر ہوں، تو میں اس لفظ سے بتاتا ہوں نبی پھر بھی ہم جیسا نہیں۔ بدر صاحب آپ کی نظر ہے یہ جملہ، ایک محب اپنے محبوب کے لیے کہتے ہیں صاحب آپ بھی سن لیجئے کہ میرا محبوب چاند جیسا، میرا محبوب چاند جیسا۔ تو اب آپ عقل خدا نے دی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ چاند اور ہے محبوب، تو اب جب یہ کہو نا کہ نبی ہم جیسا تو لفظ بتا رہے نبی اور ہے اور ہم اور ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بتا رہے کہ فرق آ رہا ہے، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان تضاد ہونا ضروری ہے، ان کے درمیان تضاد ہونا لازم ہے۔ اگر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ایک ہی چیزیں ہوں تو یہاں تشبیہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ماننا پڑے گا نبی اور ہے، ہم اور ہیں، نبی بشر ضرور ہے پر ہم جیسا نہیں۔ نبی کی آنکھیں تھیں، ہماری بھی آنکھیں ہیں، پر نبی کی آنکھیں تھیں کیسے؟ میرے آقا فرماتے ہیں زواللہ لی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربہا، میرے لیے میرے رب نے ساری کائنات سمیٹ کے رکھ دی ہے، کأنما انظر الی کفی ھذا، میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہاتھ کی ہتھیلی مجھے نظر آ رہی ہے۔ آنکھیں ہماری بھی ہیں، آنکھیں نبی کی بھی ہیں، پر نبی دیکھے تو عرش علا پر دیکھے، نبی دیکھے تو تحت الثری میں دیکھے، نبی دیکھے تو جنت کے مناظر کو سامنے دیکھے، اور میرا نبی دیکھے تو قبر منور میں بیٹھ کے ساری کائنات کی امتیوں کے دلوں کو دیکھے۔ یہ میرے نبی کی نظر ہے، اور ہم دیکھیں تو کپڑا آ جائے آنکھوں کے آگے تو نظر کچھ نہ آئے۔ اور نبی کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی، پر نبی کے ہاتھ ہیں، رب کہتے ہیں میرے ہاتھ ہیں۔ آئے ہائے، نبی پتھر اٹھا کے پھینکتا ہے، رب کہتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیبہ پیارے یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر میں نے پھینکے ہیں، ہے نا۔ اور ہم بھی روتے ہیں، نبی بھی روتا ہے، ہم روئیں تو کسی محلے دار کے دماغ تک بات نہ پہنچے، اور میرا نبی ایک آنسو بہاتا ہے، 1.5 سورتیں قرآن کی اترتی آتی ہیں۔ میرے آقا کا ایک آنسو کا قطرہ بہتا ہے، میرا رب 1.5 سورہ قرآن کی اتارتا ہے، اور لوریاں دینے کے لیے جبریل کو بھیجتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اور والدعا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، او محبوب میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تجھے نہیں چھوڑا۔ تو پھر کیسے ہم کہیں کہ نبی ہم جیسا؟ ہم تو یہی جب تک جسم جاں ہے یہ کہتے رہیں گے کہ تیری نئی مثال سونیا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے۔ نور ہے تو کیسا؟ رب کے نور کا فیضان، رب کی مخلوق، اور بشر ہیں تو کیسے؟ بے مثل بشر، بے مثال بشر، نورانی بشر، ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ لہذا یہ میری گفتگو کا اختتام ہے، یہ جھوم جھوم کر کہو تو ساتھی سلام کے لیے کھڑے ہو جانا، اور یہ مل کر کہو کہ تیری نئی مثال سون
مثال سونیا سونیا تیری نہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ جی سوہانی گھڑی ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں ہدایت مجھ سے خدمت کے خود سی ہر رضا مجھ سے خدمت کے خود سی ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام اے کالی کملی والیا السلام کالی زلفا والیا السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب کملی والے رحمت دمی پا دے تینو رحمت باری دا واسطائی جڑے وگے مدینے دے چمنی اندر اس باد بہاری دا واسطائی